عشق کی پہلی منزل قسط نمبر 8۔ آج بہت دنوں بعد طلال احمد ناشتے کی میز پر موجود تھے اور ناشتے کے ساتھ ساتھ اخبار پہ گزشتہ روز ہونے والی مخالفین کی پریس کانفرنس پڑھ رہے تھے۔ آفس کیسا جا رہا ہے دائم؟ انہوں نے خاموشی سے ناشتہ کرتے دائم کو مخاطب کیا۔ دائم: جی ڈیڈی، آپ نے کچھ کہا؟ میں نے پوچھا ہے آفس کیسا جا رہا ہے، کوئی پرابلم تو نہیں؟ کیا پروگریس ہے؟ میرے خیال میں تو A1 ہے، باقی پروگریس آپ خود دیکھیے گا آ کر۔ ہاں، چکر لگاتا ہوں میں آج، کافی دن ہو گئے ہیں، بہت سے کام پینڈنگ ہیں۔ آج کچھ مصروفیت کم ہے، لگے ہاتھوں ایک دو اور کام بھی نپٹا لیتا ہوں۔ اوکے، ایز یو لائک۔ کتنے % چانسز ہیں جیتنے کے؟ اس بار تو جیت ہماری ہی ہوگی، مخالفین کا حال تو تم دیکھ چکے ہو۔ اس بار حکومت بدلے گی، پبلک سپورٹ ہی سب سے زیادہ چاہیے اور وہ آلریڈی ہمارے ساتھ ہے۔ دیٹس گڈ، پھر تو آپ کی سیٹ پکی ہے۔ آج کل میڈیا بہت آزاد ہو چکا ہے، چھوٹی سی بات کا بھی ایشو بن جاتا ہے، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ تم ایسا کرو، آفس کی سیکیورٹی بڑھا دو، جتنی بھی اہم فائلز ہیں اور جو پروجیکٹس ہمارے انڈر ہیں سب کی فائلز بینک میں رکھواؤ۔ خود بھی احتیاط برتو، بغیر سیکیورٹی کے ہرگز باہر مت نکلنا۔ ان دنوں میں مخالفین سب سے زیادہ بزنس اور فیملی کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ آفس میں کیش بالکل نہ رکھنا، کچھ بینک میں جمع کرواؤ، باقی سارا گھر میں رکھو۔ تنازعات بڑھ چکے ہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اوکے ڈیڈی، بلکہ تم مینیجر سے کہو آج ہی ساری فائلز اکٹھی کرے، صرف سافٹ کاپیز اپنے پاس رکھو۔ میں ایک دو کام نپٹا لوں، پھر لگاتا ہوں چکر، اور کسی بھی پارٹی کے بندے کو آفس میں گھسنے نہیں دینا، اربوں کی مالیت کا سامان ہے وہاں۔ آج کل یہ لوگ بہت اونچی حرکتوں پہ اتر آئے ہیں، سو بی ویئر۔ ٹھیک ہے، پھر میں ابھی نکلتا ہوں، آپ کے آنے تک سب کچھ کمپلیٹ کر لوں گا۔ ہاں ضرور، میں بھی 12 بجے تک آتا ہوں، تب تک سب کچھ ہینڈل کرو۔ وہ سر ہلاتا ہوا کی چین اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ان الیکشنز کی وجہ سے تو میری سوشل لائف بالکل ختم ہو گئی ہے، جلدی سے ہو جائیں تو جان چھوٹے، گھر میں رہ کر بور ہو گئی ہوں۔ طلال کی ہدایات کی وجہ سے سارا بھی بغیر ضرورت باہر نہیں نکلتی تھی۔ بس کچھ تو دن رہ گئے ہیں، پھر سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ آپ لوگوں پہ کوئی آنچ بھی آئے میں برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے میں احتیاط برتتی ہوں۔ سارم نے تو غلطی کر دی پاکستان آ کے، سارا دن گھر میں بور ہوتا رہتا ہے۔ ہاں بس کچھ دنوں تک سارم کی سیٹ بھی کنفرم کرواتا ہوں، اس کی بھی اسٹڈی کا حرج ہوگا۔ ویسے دائم کو آفس بیچنے کا خیال بہت زبردست تھا، اسے آفس میں دلچسپی لیتے دیکھ کر اب میں بہت پرسکون ہو گیا ہوں۔ وہ لاعلمی ضرور ہے مگر غیر ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں اب تو وہ آفس اور گھر کے درمیان گھن چکر بنا ہوا ہے، سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ اچھا ہے اس کا یہی شیڈیول رہے۔ سارا نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی، کچھ دیر تک ان کے ساتھ گھریلو معاملات ہی ڈسکس کرتی رہیں۔ چلیں آج تھوڑا سا فری ہوں، ایک بار اپارٹمنٹ کا جائزہ لے لوں، پھر آفس بھی جانا ہے۔ کل سے تو برڈن اور زیادہ ہو جائے گا، آج ہی سارے کام ختم کرتا ہوں۔ طلال تیار ہونے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ شام تک اماں کو ہوش آ چکا تھا مگر ان کے لبوں پہ قفل لگ گیا، وہ خاموشی سے ہر ایک کی صورت دیکھ رہی تھیں۔ آج یا تو عدن گھر آ جائے گی یا پھر میر عالم کے گھر میں کسی بندے کو صبح کا سورج نصیب نہیں ہوگا۔ عبداللہ نے میگزین گولیوں سے فل کر کے جیب میں رکھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ مجھے روکیے گا مت بابا، اپنی عزت سے بڑھ کر مجھے کچھ بھی عزیز نہیں ہے، جان بھی نہیں۔ نواب عالم بالکل ساکت تھے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے بھتیجا اتنی کمینگی پر اتر آئے گا۔ رک جاؤ عبداللہ، وہ 2 قدم ہی بڑھا تھا کہ اماں کی آواز پہ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ جوش کی بجائے ہوش سے کام لو، میری بچی اس کے پاس ہے۔ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں بھائی، ہمیں جذبات کے بجائے عقل سے کام لینا چاہیے۔ پھر کیا کروں میں، تم بتاؤ؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری بہن اس کمینے خبیث انسان کے پاس ہے، میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ خیال جینے نہیں دے رہا کہ میری بہن اتنے دنوں سے اس کے پاس ہے۔ میرا دل کر رہا ہے میں خود کو گولی مار لوں۔
وہ آنسو چھپانے کو سر جھکا گیا۔ اماں آہستہ آہستہ چلتی اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں۔ مرد رویا نہیں کرتے عبداللہ، اپنی بیٹی کو میں نے اللہ کی امان میں دے دیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی جہانگیر اتنی ذلیل حرکت کرے گا کہ اپنے خاندان کی عزت کا پاس بھی نہیں رکھے گا۔ اگر وہ اس حد تک جا سکتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تم مجھے اس کے گھر لے چلو، میں ایک ایک بندے کی منت کروں گی، پروین کے بھی پاؤں پکڑ لوں گی، انہیں جو چاہیے ہوگا میں انہیں وہ سب دے دوں گی، بس میری عدن چاہیے۔ اسے کہیں سے لے آؤ عبداللہ، میں اس کے گھر کے ایک ایک فرد کے آگے ہاتھ جوڑ لوں گی، وہ جو کہیں گے میں مان لوں گی، بس کہیں سے مجھے میری بچی لا دو، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، مر جاؤں گی میں۔ اپنی رعبدار ماں کو اس حالت میں دیکھ کر عبداللہ اور حیدر دونوں کی آنکھیں برس پڑیں۔ نہیں اماں، آپ کے بیٹے زندہ ہیں، میں ان گھٹیا لوگوں کے آگے آپ کو جھکنے نہیں دوں گا۔ عدن کو میں واپس لا کر رہوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ نہیں، تم جہانگیر کو کچھ نہیں کہو گے، وہ ہمارے کیے کا بدلہ میری معصوم بچی سے لے گا، تم بس مجھے اس کے گھر لے چلو۔ عبداللہ، میر عالم کو فون کرو، اسے کہو مجھ سے آ کر ملے ابھی اور اسی وقت، بابا نے ٹھنڈے لہجے میں عبداللہ سے کہا۔ اس نے فوراً بابا کے حکم کی تعمیل کی۔ نواب عالم اٹھ کر مردانے کی طرف چلے گئے۔ آج پہلی بار انہیں میر عالم کا بے چینی سے انتظار تھا۔ السلام علیکم بھائی جان، خیریت تو ہے نا؟ عبداللہ کا فون آیا، میں فوراً اٹھ کر چلا آیا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ آج سے پہلے کبھی نواب عالم کا بلاوا نہیں گیا تھا، سو اس لیے میر عالم حیران تھے۔ نواب عالم نے توتلی نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ کیا بات ہے بھائی جان، عدن کہاں ہے؟ عدن گھر پہ ہی ہوگی، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میر عالم کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ بچے نہیں ہو تم جو میری بات نہیں سمجھ رہے۔ مجھے لگتا تھا تم سدھر چکے ہو، مگر نہیں، سانپ ہمیشہ سانپ ہی رہتا ہے۔ اپنے بیٹے سے کہو شام سے پہلے میری بیٹی کو واپس پہنچا دے، ورنہ تمہارا بیٹا صبح کا سورج نہیں دیکھے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے سامنے زیادہ بولنے بلنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا یقین کریں مجھے کچھ علم نہیں ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں ہے عدن؟ انہیں پہلی بار لگا تھا میر عالم سچ بول رہا ہے۔ حالانکہ مجھے تمہاری بات پہ یقین نہیں ہے، پھر بھی سن لو، میری بیٹی 1 ماہ سے گھر سے غائب ہے، اور آج جہانگیر آیا تھا میرے پاس یہ اطلاع دینے کہ عدن کو اس نے اغوا کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کمینگی تم لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے، مگر تمہاری اولاد تم سے 4 ہاتھ آگے ہوگی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ میر عالم صدمے سے گنگ ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جہانگیر؟ اتنا نہیں گر سکتا۔ وہ یہی 2 فکریں دہراتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔ تمہارا بیٹا یہ چاند چڑھائے گا کہ میری بھتیجی کو اٹھوا لے گا؟ تم نے کیا سوچا میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا؟ بتا کہاں ہے وہ؟ کہاں چھپایا ہے اس نے میری بھتیجی کو؟ یہ نہ کہنا تم نہیں جانتی، ہر کام وہ تمہاری شہر میں کرتا ہے۔ بتاؤ کہاں ہے عدن؟ میر عالم نے آتے ہی بیوی کو صحن میں گھسیٹ لیا۔ تم اس منحوس کی وجہ سے میرے پہ ہاتھ اٹھاؤ گے؟ میں زبان کاٹ دوں گا تمہاری، اگر آئندہ میرے بھائی یا ان کے بچوں کو کچھ کہا۔ بدذات عورت، تم نے اجاڑ دیا میرا گھر، مجھے میرے بھائی سے دور کر دیا، میری اولاد کو میرے خلاف کر دیا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جہانگیر گھر آیا تو ابا کو غصے سے پاگل ہوتے اماں کو پیٹتے دیکھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ بتا کہاں ہے میری بیٹی؟ کہاں چھپایا ہے تو نے عدن کو؟ انہوں نے اماں کو چھوڑ کر جھٹکے سے اس کا گریبان تھاما۔ اچھا تو یہ وجہ ہے اس گرج چمک کی؟ واہ بھائی، بڑی کوئک سروس ہے آپ کے بھائی کی، اپنی زبان کو لگام دے، بتا کہاں ہے عدن؟ تو نے مجھے بھائی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ بے غیرت انسان، اپنے خاندان کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے حیا نہ آئی؟ میں مر کیوں نہ گیا اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر۔ میر عالم روتے ہوئے چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ جس اولاد کے لیے سب کچھ کیا، آج اس اولاد نے انہیں کنارے سے لگا دیا۔ بڑے ہول اٹھ رہے ہیں آج بھائی کے لیے۔ بھول گئے ہیں کیا 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 تھا اس نے؟ منہ بند کر لے اپنا، کچھ غلط نہیں کیا تھا انہوں نے، تم لوگ اسی قابل تھے۔ بتا کہاں ہے عدن؟ نہیں بتاتا تو کیا کر لیں گے آپ؟ اگر تو نے مجھے اس کا نہ بتایا تو میں کھڑے کھڑے تیری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ جہانگیر نے دہل کر باپ کو دیکھا۔ دماغ تو نہیں ہل گیا؟ کیا بول رہے ہیں؟ کچھ پتہ بھی ہے؟ بتا دے اس کو، کیوں ماں کو اس عمر میں گھر سے نکلوائے گا؟ دیکھ، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تیرے آگے، بتا دے اس کو کہاں ہے وہ؟ پروین، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اماں تو وہیں گر گئی۔ پروین، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔
رک جائیں ابا، میں بتاتا ہوں۔ میں اسے کوٹھے پہ بیچ آیا تھا۔ نہیں برداشت ہوا مجھ سے کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کی ہو جائے۔ انتقام نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں نواب عالم کو منہ کے بل گرانا چاہتا تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہوا۔ ابا میں کیوں بیچ آیا اس کو؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ پھر میں نے کیوں؟ ابا یہ سنتے ہی زمین پر گر گئے۔ انہیں اگلا سانس لینا نصیب نہیں ہوا۔ اسے یہاں پہ قید ہوئے 1 ہفتے سے زائد ہو چکا تھا۔ گو کہ پہلے والے خوف میں اب کمی آ گئی تھی، مگر تنہائی اور سناٹے کی وحشت کسی طور پہ کم نہیں ہوتی تھی۔ وہ سارا دن خاموشی سے بیٹھی دیواروں کو تکتی رہتی۔ کیا ساری زندگی وہ ادھر گزار دے گی؟ اس نے مجھے یہاں چھوڑنے کے بعد ایک بار بھی خبر نہیں لی، آیا میں جی رہی ہوں یا مر گئی۔ مگر اسے کیا، وہ میرا کیا لگتا ہے جو مجھے پوچھنے کو آئے گا؟ سارا دن وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہتی۔ جب بالکل ہمت جواب دے جاتی تو مجبوراً کچن کا رخ کرنا پڑتا۔ آخر کب تک میری زندگی قید میں گزرے گی؟ کیا قیامتیں ٹوٹ پڑی ہوں گی گھر والوں پہ؟ کیا وہ مجھے قبول کر لیں گے؟ ہاں، ان سب کو مجھ پہ یقین ہے۔ وہ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے یہ حرکت کس نے کی ہے۔ کیا بیتے گی بابا پر جب انہیں پتہ چلے گا؟ اب بھی وہ ہال میں صوفے پہ پاؤں اوپر کیے بیٹھی صرف ایک ہی نکتے کو سوچ رہی تھی جب ہال کے دروازے سے لاک کھلنے کی آواز آئی۔ وہ ایک دم صوفے پہ اچھل پڑی۔ یہ کون آ گیا؟ وہ تو کہہ رہا تھا یہاں پہ کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ کون کھول رہا ہے دروازہ؟ اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر کمرے میں چھپ جاتی، کوئی بڑے ٹھاٹھ سے دروازہ کھولتا ہوا اندر آ گیا۔ وہ جو کوئی تھا اسے دیکھ کر وہیں جم گیا۔ آنکھوں میں پہلے الجھن ابھری، پھر بے یقینی، اور آخر میں غصے سے رگیں تن گئیں۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ بدن تو کاٹو، بدن میں لہو نہیں کہ مصداق بدن میں لہو نہیں کہ مصداق ہو گئی۔ زبان بالکل گینگ تھی۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ کون ہو تم؟ یہاں کیسے آئی؟ کون لایا ہے تمہیں یہاں؟ وہ کانپتے ہوئے اٹھ کر دور جا کھڑی ہوئی۔ زبان نہیں ہے کیا منہ میں؟ کیسے آئی ہو یہاں پہ؟ مگر بجائے جواب دینے کے اس کے آنسو گرنے لگ گئے۔ بند کرو اپنا یہ رونا۔ دائم لایا ہے کیا تمہیں؟ اس کے ساتھ آئی ہو یہاں؟ جی۔ انہوں نے اونچی آواز میں دائم کو گالی دی۔ کب سے ہو یہاں پہ؟ مگر اس نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تو خوفزدہ انداز میں اس سوٹڈ بوٹڈ شخص کو دیکھ رہی تھی جو مہذب انداز میں گالیاں دیتے ہوئے کسی کو فون کر رہا تھا۔ السلام علیکم ڈیڈی، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، کب تک آئیں گے آپ؟ دائم نے موبائل پہ ڈیڈی کی کال ریسیو کرتے ہوئے پوچھا۔ ہیلو ڈیڈی، کیا بات ہے؟ آپ بول کیوں نہیں رہے؟ 10 منٹ کے اندر اندر اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچو۔ جی کیا کہا آپ نے؟ وہ بے اختیار سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اونچا سننے لگ گئے ہو کیا؟ 10 منٹ کے اندر اندر فلیٹ پہ پہنچو۔ مگر آپ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تمہاری بہن سے ملنے آیا تھا یہاں، اگر 10 منٹ میں نہ پہنچے تو حال دیکھ لینا اپنا۔ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ طلال نے فون بند کر دیا اور اسے لگا جیسے آفس کی چھت سر پہ آ گری ہو۔ وہ بے اختیار چکرا گیا۔ کی چین اٹھاتے ہوئے وہ اندھا دھند دروازے کی جانب بھاگا۔ او خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ فل سپیڈ پہ گاڑی بھگاتے ہوئے 3 بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ اس کی گاڑی سے بچتا ہر پاکستانی اسے 100 گالیوں اور کوسنوں سے نواز رہا تھا۔ او شٹ! ٹریفک سگنل پہ ریڈ لائٹ دیکھتے ہی اس نے زور سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ ڈیڈی کیسے پہنچ گئے وہاں؟ او مائی گاڈ! اب کیا ہوگا؟ 1 سیکنڈ میں اس کے دماغ نے لاحہ عمل ترتیب دیا۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے تیزی سے علی کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی۔ چوتھی بیل پہ علی کی آواز آئی۔ اگر تو نے مجھے اس لیے فون کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ آ کر لنچ کروں تو یہ تیری بھول ہے۔ میں بزی بندہ ہوں، ہر ایرے گیرے کے ساتھ منہ اٹھا کر نہیں چل پڑتا۔ سو خبردار، آئندہ مجھے فون نہ کرنا۔ منہ بند کر موٹے، پہلے میری بات سن۔ ابھی 10 منٹ کے بعد میں تجھے کال کروں گا۔ اس وقت ڈیڈی میرے سامنے ہوں گے۔ تو نے مجھ سے ایسے بات کرنی ہے کہ کچھ ہفتوں پہلے میری شادی ہوئی ہے، گھر والوں کے علم میں لائے بغیر، اور تم اس میں گواہ کے طور پر شامل تھے، اور تمہارے گھر والے بھی اس چیز سے باخبر ہیں۔ ہولڈ آن، ایک منٹ، کیا بک رہا ہے؟ کون سی شادی؟ کون سا گواہ؟ یہ کون سی سٹوری ہے؟ دماغ تو نہیں ہل گیا تیرا؟ اب کہیں سے بچے نہ لے آنا۔ علی، میں جو کہہ رہا ہوں صرف وہ سن، میں بعد میں تجھے سب کچھ بتاؤں گا۔ ابھی 10 منٹ بعد فون کروں گا، اسپیکر آن ہوگا۔ تو نے سب کچھ سنبھالنا ہے، کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ سگنل کھل چکا تھا، اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔
سمجھ گیا ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں، کوئی گڑبڑ نہ ہو ورنہ تو زندہ نہیں بچے گا۔ ہاں بیٹا، میں تو پیدا ہی اس لیے ہوا ہوں، تو بگاڑتا جا سب کچھ، میں پیچھے پیچھے سنوارتا آؤں، اور اب تیرے جھوٹے نکاح کا سچا گواہ بھی بن جاؤں بغیر شواروں کے۔ منہ بند کر، میں پہنچ چکا ہوں، 10 منٹ بعد فون کرتا ہوں، پلیز سب کچھ سنبھال لینا، مروا نہ دینا کہیں۔ وہ فون بند کرتا ہوا فلیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ ہینڈل پہ ہاتھ رکھتے ہی دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے بیٹھے طلال خونخوار نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ عدن دوسرے صوفے کے پاس کھڑی تھی۔ وہ ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے ان کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم ڈیڈی، آپ یہاں پر کیسے؟ کوئی کام تھا تو مجھے کہہ دیا ہوتا۔ وہ لہجے میں خوشگواریت سموتا ان کی جانب آیا، جیسے اسے ڈیڈی کے آنے کی بے انتہا خوشی ہوئی ہو۔ طلال نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ کون ہے یہ؟ اس نے صوفے کے پیچھے کھڑی عدن کو دیکھا۔ ڈیڈی، یہ عدن ہے۔ نام نہیں پوچھا میں نے، کس حیثیت سے موجود ہے یہاں پر؟ وہ غصے میں صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ڈیڈی، شی از مائی وائف۔ گلے میں ابھرتی گلٹھی نظر آ رہی تھی۔ عدن نے اسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہو۔ جسٹ شٹ اپ، میں نے ہر چیز کچھ دن کے لیے تمہارے حوالے کر دی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم ہر شے میں اپنی منمانیاں کرنے لگو گے؟ طلال کی دہاڑ پورے فلیٹ میں گونج رہی تھی۔ جہاں اسے لائے ہو وہیں اسے چھوڑ کر آؤ۔ اور تم لڑکی، میرے بیٹے کو تو اچھے برے کی ویسے ہی تمیز نہیں ہے، تمہارے لیے یہی بہتر ہے ابھی کے ابھی یہاں سے نکلو۔ طلال جیسے ہی اس کی جانب بڑھے، وہ فوراً ان کے اور عدن کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ فار گاڈ سیک ڈیڈی، کہاں جانا ہے اس نے؟ میری بیوی ہے تو میرے ہی گھر میں رہے گی نا۔ بکواس مت کرو میرے سامنے۔ تمہارا کیا خیال ہے تم کسی بھی راہ چلتی لڑکی کو پکڑ کر لے آؤ اور کہہ دو کہ یہ تمہاری بیوی ہے تو میں یقین کر لوں گا؟ پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ دیکھیے انکل، آپ کو کوئی… عدن کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ دائم نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا، دوبارہ اس میں سر اٹھانے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ لڑکی، تم نے سنا نہیں ہے کیا؟ اٹھاؤ اپنا بوریا بسترا اور فوراً نکلو یہاں سے۔ دوبارہ اس طرف منہ بھی مت کرنا ورنہ جانتی نہیں ہو مجھے۔ جیسے ہی وہ دوبارہ اس کی جانب بڑھے، دائم نے عدن کو بازو سے پکڑ کر اپنے پیچھے کر لیا۔ ڈیڈی، یہ کہیں نہیں جائے گی، آپ نے جو کہنا ہے مجھ سے کہیں، اسے بیچ میں مت لائیں۔ بیٹے کی ڈٹھائی پر وہ کھول کے رہ گئے۔ اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے تو میں علی سے آپ کی بات کروا دیتا ہوں۔ یہ علی بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اس کا یہاں پر کیا کام ہے؟ وہ گواہ ہے میرے نکاح کا، بلکہ اس کی پوری فیملی موجود تھی وہاں۔ دائم کی بات سن کر انہیں واقعی دن میں تارے نظر آ گئے۔ اس نے علی کو فون ملا کے اسپیکر آن کر دیا۔ بیل جا رہی تھی۔ 5ویں بیل پہ اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو علی، کیسے ہو؟ میں دائم بات کر رہا ہوں۔ آج کیسے فون کر لیا؟ آج کیسے یاد آ گئی ہماری؟ شادی کیا کروائی، تم تو سب کچھ ہی بھول گئے۔ مانا اب تو شادی شدہ ہے، کہاں ٹائم ہوگا تیرے پاس ہمارے لیے؟ مگر تھوڑی سی شرم بھی ہوتی ہے بندے میں۔ اتنی آسانی سے تو مجھے بھول گیا؟ نہیں یار، بس آج کل مصروفیت زیادہ تھی۔ انفیکٹ میں آج ہی تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہرگز بھی نہیں، امی تم دونوں کو ڈنر پر انوائٹ کرنا چاہتی ہیں، اس لیے پہلے آ کر میرا ڈبل خرچہ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بابی کو ساتھ لے کر ڈنر پر ہی آنا۔ انکل کو بتا دیا ہے کیا ویسے؟ میرا خیال ہے جتنا تو گماٹر ہے تو اب تک انہیں کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ دیکھ یار، انہیں بات ساری کلیئر کر دے، وہ بہت براڈ مائنڈڈ انسان ہے۔ لو میرج کرنا گناہ تھوڑی ہے۔ پھر بابی تو ہیں ہی اتنی اچھی، انکل کچھ نہیں کہیں گے تجھے۔ علی کی نمبر 1 پرفارمنس پر اس نے چہرہ پھیر کر بامشکل ہنسی کنٹرول کی۔ عدن پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی اسے اور کبھی اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھ رہی تھی، جہاں کوئی عقل سے پیدل انسان نان سٹاپ شروع ہو چکا تھا۔ اس نے کن اکھیوں سے ڈیڈی کو دیکھا جن کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ چل علی ٹھیک ہے، آنٹی کو بتا دینا ہم دونوں ضرور آئیں گے۔ اوکے، آج شام آفس کا چکر لگانا، پھر بات کریں گے۔ اس نے کر لائن کاٹ دی۔ فون بند ہوتے ہی ڈیڈی راستے میں پڑی ٹیبل کو ٹھوکر مارتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے۔